اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 44 سے اپنا سبق شروع کریں گے، سورہ حجر آیت نمبر 44 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا، جو شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو گیا اور جس کو بھی یہ دنیا اتنی اچھی لگ گئی کہ وہ آخرت کو بھول گیا، شیطان کے پیچھے لگ گئے، تو ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ وہی بات آگے چل رہی ہے، لہا یعنی جہنم اس کے لیے، سب آتو سات، جہنم کے 7 ابواب، 7 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم، اس کے اندر 7 دروازے ہیں، یعنی 7 درجات ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے، 7 جو درجے ہیں وہ بمطابق برے اعمال کے ہیں۔ جتنے جس کے زیادہ برے اعمال ہوں گے اتنی سخت ہوگی، ایک سے دوسرے میں وہ آگے ایک سے ایک بڑھ کر ہے، یعنی خاص دروازے ہیں جو خاص لوگ جس میں داخل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی دہریہ ہے، اللہ کی ذات کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے الگ درجہ ہوگا۔ کوئی شرک کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی شریک بناتا ہے، اس کے الگ درجے ہوں گے۔ کوئی نفاق میں مبتلا ہے، منافقت میں ہے، کوئی نفس پرستی میں کوئی فسق و فجور میں ہے، کوئی ظلم ہے اور خلق کی دل آزاری کر رہا ہے، کوئی اشاعت کر رہا ہے فحش کی اور منکر کی، تو یہ سارے کے سارے الگ الگ گناہ ہیں۔ کوئی قاتل ہے، کوئی چور ہے، اور کوئی ویسے تھوڑے بہت گناہ کر لیتا ہے، تو وہی سب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جہنم کے یہ 7 درجے ہیں، 7 دروازے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکل باب منہم، ان میں سے جتنے مختلف قسم کے گروہ ہوں گے، باب منہم ان دروازوں میں سے، جزء مقسوم، ہر طبقے کا اپنا اپنا دروازہ ہوگا اور تقسیم کر دیا جائے گا کہ کون دروازہ 1 سے 2 سے 3 سے اسی طرح 7 سے داخل ہوں گے۔ یہ جہنم کے دروازے جو ہیں یہ مختلف درجات ہیں، دروازے ہیں، جیسے جہنم ہے، لواح ہے، حطمہ ہے، الاسیر ہے، السقر ہے، جہیم ہے، حاویہ ہے۔ یہ تو 7 درجے ہیں جہنم کے، جو جتنا رب کا نافرمان ہوگا اسی حساب سے وہ سخت ترین عذاب میں ہوگا۔ ان المتقین، اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی ڈر ڈر کے گزاری اپنے رب سے، گناہوں سے بچتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، بے شک متقین لوگ، پرہیزگار لوگ، فی جنات و عیون، وہ باغات میں ہوں گے جس کے اندر چشمے ہوں گے، چشمے ہوں گے، گھنے سائے ہوں گے، خوبصورت جگہ ہوں گی۔ آج آپ دیکھیں نا، انسان جاتا ہے، یہ ہم پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو مری جاتا ہے، آگے ایبٹ آباد، نادرن ایریاز میں خوبصورت پہاڑ، جنگل، سائے، کتنا بہترین موسم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے جنت کے میں ہوں گے، باغات ہوں گے اور ان کے اندر چشمے ہوں گے۔ ادخلوا بسلام آمنین، ان کو تو دھکے مار مار کے جہنم میں بھیجا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے، ان سے کہا جائے گا جو اہل جنت ہیں، ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، اس جنت میں، بسلامن، سلامتی کے ساتھ، آمنین، بے خوف ہو کے، امن کے ساتھ۔ کیوں کہ اب اس دنیا میں تمہارا دشمن تھا شیطان، جس سے تم بچ بچ کے، ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے کہ کہیں ہمیں راستے سے بھٹکا نہ دے، کہیں ہمیں گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اب وہ شیطان جہنم میں چلا گیا، اب چین ہی چین ہے۔ جو لوگ ہیں وہاں بھی، وہ بھی امن سے رہنے والے ہیں، اور جو اللہ نے دشمن پیدا کیا جس کا مقابلہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنا تھا، اس کو ناراض کر کے، اس کو کچل کے، اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے، اب وہ دشمن ختم ہو گیا۔ اس لیے سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، آرام کے ساتھ، چین کے ساتھ رہو، داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا، اور نکال ڈالیں گے ہم، اللہ کی ذات نکالے گی، ما فی صدورہم، جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا، من غلن، غل میں سے، ناخوشی میں سے، تنگی میں سے۔ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ایک پل پہ
ہر انسان جس کے دل میں ایسی، اگر انسان ہے نیک سے نیک انسان ہے، اس کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، کوئی قدورت ہوتی ہے، کوئی کینہ ہوتا ہے، کوئی حسد ہوتا ہے، کوئی خیانت ہوتی ہے، کوئی ناچاکی، کوئی غصہ، کوئی بھی دنیا میں دوسرے انسان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے انسان کا۔ بعض دفعہ بندے کے دل سے بات نہیں نکلتی، بڑی کوشش کے باوجود بھی، ملنا ملانا ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ دل میں رہ جاتا ہے۔ یا اتنا تو ضرور ہوتا ہے وہ نشان کہ جب دوبارہ وہی شخص دوبارہ انسان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرے تو وہ پھر پچھلے بھی یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اس پل پہ روک کے آپریشن کے ذریعے سے ساری چیزیں نکال دی جائیں گی، اور بالکل صاف ستھرے کورے دل کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ سارے غل نکال دیے جائیں گے، دل صاف کر دیے جائیں گے، اخوانن بھائی بھائی ہو جائیں گے، علی سرر متقابلین تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، بہترین قسم کی جگہ ہوگی، دل صاف ہوں گے، ایک دوسرے سے ساتھ محبت ہوگی، سلامتی کی دعائیں ہوں گی، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے خوش گپیاں لگا رہے ہوں گے، اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے کہ وہاں کے جو نوکر چاکر جو خدمت گزار ہیں وہ بھی اتنے خوبصورت اور اتنے پسندیدہ اور اتنے صاف ستھرے ہوں گے، وہاں کے برتن بھی اور کھانا بھی اور ہر چیز ایسی ہوگی، تو آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے، ساری قدورتیں، تکلیفیں، نفرتیں دلوں سے، حسد، کینہ، بغض، سب اللہ نکال دے گا۔ لا یمسہم نہیں لگے گی ان کو، نہیں چھوئے گی ان کو، فیہا اس کے اندر، جنت کے اندر جنتیوں کو نہیں پہنچے گی، نصبن کوئی مشقت، کوئی تھکاوٹ، یعنی جنت میں، جنت سے نہ جانا چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہنا چاہیں، وما ہم منہا بمخرجین اور اسے نکلنا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی تھکن نہیں ہے، اسے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو انسان کو مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، عبادت کی مشقت ہوتی ہے، آرام سے بچنے کی مشقت ہوتی ہے، حلال کمانے کی مشقت ہوتی ہے، پھر اس کو پکانا، کھانا، مینٹین کرنا، ہر چیز انسان تھکا ہارا ہوتا ہے، نیکیاں کر کر کے بھی، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی، رزق کمانے کے لیے، اپنے اولاد کی تربیت، ساری اللہ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی مشقت، جنت میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری دی تھی کہ جنت میں آپ کے لیے موتیوں کا محل تیار کیے ہوئے، جس میں نہ شور ہوگا، نہ محنت ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ اکتاہٹ ہوگی۔ تو ایسے ہی باقی جنتیوں کے لیے بھی ہوگا۔ وہ گھر اس خاتون کی جو شان ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے لوٹا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اس دین کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے خوشخبری سنائی جنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تھے، جو کسی انسان کو دنیا میں شاید میسر نہیں۔ نبے عبادی خبر دے دیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیں، قرآن کے ذریعے سے یہ خبر لے لیں عبادی میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم کہ بے شک میں وہ ذات ہوں جو الغفور بے حد بخشنے والا، الرحیم بے حد رحم کرنے والا۔ اور رحیم اللہ کی رحم کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو آخرت میں نصیب فرمائے۔ اللہ کی رحمان کی وہ صفت ہے جو دنیا میں ہر کس و ناکس کو، ماننے والا، نہیں ماننے والا، فرما بردار ہے، نافرمان ہے، منافق ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، سب کو مل رہی ہے، الرحیم اس کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان میرے بندے کو بتا دے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو لازماً بخشش عطا فرماتا ہوں، جو مجھ سے رحمت طلب کرتا ہے میں اس کو رحمت طلب، اس کو عطا کرتا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي اور صرف اس پہ نہ رہ جانا، ساتھ ہی میں بے شک عذاب، میرا عذاب هو العذاب العلیم، جس کو میں پکڑ لوں گا اور جس کو میں عذاب دوں گا اس کو بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے فکر ہو کر انسان اس دنیا میں زندگی بسر نہ کرنا، اس دنیا میں سے جب تو جائے گا تو تیری پکڑ ہوگی، یاد رکھنا دونوں چیزیں ہیں، معافی بھی موجود ہے اور پکڑ بھی موجود ہے۔ اب یہ تیری اپنی مرضی ہے کہ اپنے رب سے معافیاں مانگ مانگ کے تو زندگی گزارتا ہے غلطیوں پہ، یا اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ انسان کو مایوس نہیں کرتے اور نہ ہی اتنا نڈر ہونے دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور متقی نہ رہے، اور نہ مایوس ہونے دیتے ہیں
کہ میں جو بھی محنت کر لوں گا تو میری تو اس رب کی جتنی شان ہے اس کے مطابق تو عمل نہیں ہو سکتا، جو رب نے مجھے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اس کے مطابق تو عمل نہیں ہو سکتا۔ تو نہ انسان کو مایوس ہونا چاہیے اور نہ انسان کو نڈر ہونا چاہیے، البتہ شیطان سے بچ بچ کے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنے رحمان پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں اور ان کی پکڑ آ جائے تو کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور خبر دیں ان کو، ان ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قریش والوں کو یہ خبر دیں، یہ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ مہمان کیوں آتے ہیں آگے انہی آیات میں پتہ چلے گا، اور قریش والوں کو نام لے کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس لیے آیا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے کہتے تھے، اور وہ اب مطالبہ کرتے تھے، پچھلے سبقوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ آئیں، فرشتے کیوں نہیں آتے آپ کے پاس، جو ہم نہیں مان رہے، عذاب آئے اللہ کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قریش کے مطالبے پہ فرشتے اگر آ گئے تو ان کے جد امجد یہ بتا رہے ہیں، ان کو اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے کیوں آتے ہیں اور ان کا آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تم اگر فرشتے بلوانا چاہتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس داخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے، فقالوا سلامت، انہوں نے سلام کیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کرنا گھر والوں کو، جو اہل خانہ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتوں کا کام اور نیک لوگوں کا کام اور نیک لوگوں کا کلام ہے۔ قالا، کہا انہوں نے، انا، بے شک، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے داخل ہونے سے کہا، منکم وجلون، ہمیں تم سے کچھ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یعنی انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ایسے ہی نہیں اترتے۔ اس کی پوری تفصیل ہود میں آئی، جو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو اب یہاں پہ براہ راست اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ان سے کہا کہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ خوف نہ کھائیں۔ کس چیز کا خوف تھا؟ کہ اللہ کے فرشتے آئے ہیں، یہ ایک ٹیم کی صورت میں، ایک گروہ کی صورت میں، تو یہ کوئی عذاب یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید لے کے آئے ہیں، یہ خوف تھا آپ کے دل میں، بستی کے لیے یا گھر والوں کے لیے۔ انہوں نے جواب دیا، قال لا توجل، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نہ ڈریں، انا نبشرک بغلام علیم، اور بے شک ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو علیم۔ پیچھے ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پڑھا تھا، انہوں نے اس وقت کیا تھا؟ بغلام حلیم، وہ حلم والے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اللہ فرما رہے ہیں بغلام علیم، وہ بڑا علم والا دانش مند ہوگا۔ یعنی بچے کی پیدائش کی خوشی اپنی جگہ پہ، اور پھر علم والا ہونا، یہ بے حد خوشی اور شکر کا مقام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ قال، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ابشرتمونی، تم مجھے تعجب ہے، خوشخبری دی ہے تم نے مجھے، الا ان مسنی الکبر فبما تبشرون، کہ تم نے خوشخبری مجھے اس عمر میں دی ہے کہ جب میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہ کیسی خوشخبری ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بالکل سچی اور بامقصد، انہوں نے آپ کے دین ابراہیمی کو آگے چلانا ہے، ایک قوم ان کے نام پہ چلے گی، آگے چلے گی۔ فلا تکم من القانتین، اور آپ کبھی بھی مایوس ہونے والے لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ مایوس، اللہ کی طرف سے جو چاہیں وہ کر سکتے، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔